حقیقت میں ہے قرآن. یعنی اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو بلند مرتبہ عطا فرمایا تھا ان کی نسبت قرآن کے ساتھ تھی. جب ہم نے قرآن کی نسبت کو چھوڑ دیا، قرآن کو پیسے پشت ڈال دیا، تو جس طرح شاعر نے کہا ہے ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن کو چھوڑ دیا تو ہم خار ہوتے چلے گئے. آئیے اب میں متوجہ ہوتا ہوں ایک ایسی شخصیت جو ایک بہترین معلم بھی ہے اور ایک بے باک مقرر بھی، اور ہم تمام کے بڑے. اس سے میری مراد آج کے اس پروگرام کے روح رواں اور صدر اجلاس حضرت اقدس مولانا عباس صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں اور تشریف لائے اور قیمتی مواعظ ہم تمام کے سامنے پیش فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شاعر کہتا ہے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے. کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے. دہلیز کو چوم کر چھوڑ گئے دیکھا کہ پتھر بھاری ہے. معزز و مکرم دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آج کی یہ مجلس، آج کی یہ محفل دنیا کی نظر میں بڑی چھوٹی معلوم ہوتی ہے، حقیقت میں رب کریم کے دربار میں بڑی اونچی اور بڑی اعلیٰ مقام کی مجلس ہے. اللہ نے اس پر بڑے وعدے فرمائے ہیں. آج کی یہ مجلس ختم قرآن پاک کی مجلس ہے، تکمیل قرآن پاک کی مجلس ہے. آج کی اس مجلس کو سجانے کے لیے ہمارے علماء کرام کی ایک بڑی جماعت یہاں تشریف لائی ہے، اور آپ سب بھی قرآن کی محبت میں یہاں تشریف لائے ہیں. میں آپ سے ایک پیغام یہ کہہ دوں کہ قرآن ایک ایسی عبادت ہے، قرآن ایک ایسا کلام ہے کہ جس کا دیکھنا، جس کا سننا، جس کا پڑھنا، جس کا چھونا، جس کے پڑھنے والے سے محبت کرنا، ہر چیز ثواب میں داخل ہے. اللہ کرے کہ ہماری آمد کو اللہ قبول فرمائے، ہماری محبتوں کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے خاندانوں میں، ہماری نسلوں میں تا قیامت قرآن سے تعلق رکھنے والے، قرآن کی پیروی کرنے والے، قرآن پر چلنے والے، حافظ قرآن، عالم قرآن بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ایک بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج اس ایک بچے نے اپنا ناظرہ قرآن مجید ختم کیا. اللہ کے بڑے وعدے ہیں، مبارک ہے ان کے ماں باپ کو کہ کل قیامت کا جب دن ہوگا، جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی اپنی اپنی کی فکر میں رہے گا. حدیث پاک میں آتا ہے وَيَقُولُ الْآدَمُ صَفِيُّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ نَفْسِي يَا رَبِّ نَفْسِي. وَيَقُولُ مُوسَى كَلِيمُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي. میدان حشر ایک ایسا میدان قائم ہونے والا ہے. یہ دنیا کی چمک دھمک، یہ دنیا کے بڑے بڑے بلڈنگیں، یہ دنیا
کی بڑی بڑی ڈگریاں، یہ دنیا کی بڑی بڑی کاریں، یہ آسمان پر اڑنے والے، یہ بڑے بڑے جہاز، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ میرا رب کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ میرا اللہ کہتا ہے ایک ایسا زلزلہ لاؤں گا، اتنا بڑا زبردست زلزلہ رہے گا، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، ستارے سب ٹوٹ پھوٹ کر فنا طاری ہو جائیں گے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ میرا اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اس دن زبردست عذاب قائم کروں گا، لوگ اپنے آپ کو بھول جائیں گے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو، باپ اپنے بیٹے کو، ماں اپنی بیٹی کو، شوہر اپنی بیوی کو، بیوی شوہر کو، سب بھول جائیں گے۔ سب کی ایک آواز رہے گی یا ربی نفسی، یا ربی نفسی، یا ربی نفسی۔ اللہ آج میری جان چھڑا دے، میری مغفرت کر دے، مجھے جنت دے دے، مجھے جنت کے اندر داخل کر دے، میری مغفرت کے فیصلے کر دے۔ کہیں کوئی حساب نہ ہو جائے، کہیں کوئی پوچھ نہ ہو جائے۔ اگر ایک دن کا بھی حساب اللہ لینے پر آ جائیں تو ہم تو ختم ہی ہو گئے، ہم تو بربادی ہو گئے۔ کیا ہم نے اپنی زندگیاں گزاری، کیا ہم نے اپنی زندگیاں کاٹی ہیں؟ اس میدان میں میرے اور آپ کے نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں وہ دن ہوگا جب سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، عرش کے نیچے کئی لوگ ہوں گے جن میں سے ایک کو کہا گیا قرآن کے پڑھنے والا، قرآن کو سمجھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن سے تعلق جوڑنے والا حافظ قرآن ہوگا، عالم دین ہوگا، جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج ایک بالشت اوپر آ جائے گا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق عذاب میں ڈوبے رہیں گے۔ اس دن حافظ قرآن کو اللہ کہیں گے آجا میرے حافظ قرآن، جس نے میرے قرآن کو، جس نے میرے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ نے ساری چیز کو مخلوق بنایا، یہ آسمان مخلوق ہے، یہ زمین مخلوق ہے، یہ انسان مخلوق ہے، یہ سارے چرند پرند درند سارے مخلوق ہیں۔ لیکن سن لو قرآن میرے اللہ کا کلام ہے، کلام ہے۔ اللہ نے قرآن کو مخلوق نہیں بنایا، اللہ نے ساری چیزوں کو بنایا ہے، لیکن قرآن اللہ کے اندر سے نکلا ہوا ہے۔ جو جتنا قرآن پڑھے گا وہ اللہ کا اتنا مقرب بنے گا، جو جتنا قرآن سے تعلق کو جوڑے گا وہ اتنا قرآن اتنا اللہ سے جڑے گا۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اللہ سے پوچھا 99 مرتبہ 99 مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھا۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اس وقت دل میں ارادہ کیا میں 100ویں مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھوں گا تو میں پوچھوں گا اللہ تجھ سے قریب ہونے کا سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے، سب سے بڑا ذکر کیا ہے، سب سے بڑی وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے میں آپ سے قریب ہو جاؤں۔ جب 100ویں مرتبہ اللہ کو اپنے خواب میں دیکھا تو احمد ابن حنبل نے پوچھا اللہ آپ سے قریب ہونے کے لیے سب سے بڑا ذکر کون سا ہے، سب سے بڑی تسبیح کون سی ہے، سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے امام احمد ابن حنبل سے فرمایا اے احمد میرے قرآن کو پڑھ، میرے قرآن کی تلاوت کو کر، جتنا قرآن کو پڑھے گا اتنا مجھ سے قریب ہو جائے گا، جتنا قرآن سے تعلق کو جوڑے گا اتنا مجھ سے قریب ہوگا۔ امام احمد ابن حنبل نے پوچھا اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھوں یا بغیر سمجھے پڑھوں؟ اللہ نے کہا اے احمد قرآن میرا کلام ہے، قرآن میرا کلام ہے، سمجھ کر پڑھ، بغیر سمجھے پڑھ، اٹک کر پڑھ، جلدی جلدی پڑھ قرآن کو، ورتل القرآن ترتیلا کے لب و لہجے سے پڑھ، جتنا پڑھے گا اتنا میرے قریب ہو جائے گا۔ یہ قرآن ہے۔ لوگو آج ہماری پستی، آج ہماری بدحالی، آج ہماری ذلت، آج ہماری رسوائی، جبکہ وہ قوم تھی جس نے ساری دنیا کو انسانیت کا
کا پیغام دیا، ساری دنیا کو تہذیب اور تمدن کا پیغام دیا، ساری دنیا کو انسانیت کا پیغام دیا، آج انسانیت کے نام پر بدنام ہے، آج انسانیت کے نام پر ماری جا رہی ہے، آج انسانیت کے نام پر ذلیل کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے یہ علماء بیٹے ہیں، آج میں ایک گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں ان سے پوچھ کر کہتا ہوں، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اس قوم کو، اس امت کو، مسلمانوں کو کیا قرآن سے دوری کی سزا نہیں ہے؟ ہاں ہاں، یہی سچ ہے۔ جب تک امت نے قرآن سے اپنے آپ کو دور کیا ہے، قرآن کو پسے پشت ڈال دیا ہے، اللہ نے بھی ہماری طرف دیکھنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑا، اللہ نے ہمیں چھوڑا۔ جس دن قرآن کو ہم سینے سے لگائیں گے، قرآن کو اپنی زندگی میں لائیں گے، قرآن سے سچی پکی محبت کریں گے، قرآن سے سچا پکا تعلق پیدا کریں گے، اس دن ایک قوم آباد ہوگی، اس دن ایک قوم زندہ ہو جائے گی، اس دن ایک قوم اللہ کے حضور اور پوری دنیا میں اپنی حکومت قائم کرے گی۔ شرط ہے اس امت کے لیے کہ وہ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط جوڑیں۔ بس اسی پر بات نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کل قیامت کے میدان میں اللہ حافظ قرآن کو، آج یہ بچہ یہاں سے تکمیل ناظرہ کر کے آگے کے دنوں میں اپنے حفظ میں قدم رکھنے والا ہے، اللہ کرے کہ اسے حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے، مفسر قرآن بنائے، اللہ اس کے والدین کی تمنا اور آرزوؤں کے مطابق اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ بنا دے۔ میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں، ہر مجلس میں دیتا ہوں، مجھے بڑا خراب لگتا ہے کہ آج ہمارے مدارس میں پڑھنے والے غریب طلبہ ہیں، آج ہمارے مدرسوں میں آنے کے لیے مالداروں کے طلبہ راضی نہیں ہیں، کیوں؟ وہاں تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، مدرسہ جو کھانا دیتا ہے، مدرسہ جو پینا دیتا ہے، مدرسہ جب اٹھاتا ہے اٹھنا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن غریبوں کے لیے ہے، قرآن گھروں کی اوپننگ کے لیے ہے، قرآن مرنے والوں کے پڑھنے کے لیے ہے، قرآن صرف جو ہے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ نہیں نہیں، یہ مرنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ اس امت نے قرآن کو مردوں کے ساتھ جوڑا تو اللہ نے اس امت کو ہی مردہ بنا دیا ہے، آج یہ امت مردہ بنی پڑی ہے۔ تو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ قرآن زندوں کے لیے، یہ قرآن انسانیت کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے۔ آج آپ یہاں مرسیڈیز میں گھوم رہے ہو، بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہے ہو، بہت اچھی بات ہے، یہ اللہ کے انعامات ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن ایک پیغام سن کر جاؤ آنے والوں، آج کی مجلس سے ایک پیغام، صرف ایک پیغام، اپنے خاندان میں ایک حافظ قرآن بنا لینا۔ آج ہم دنیا کے اندر فیملی ڈاکٹر رکھتے ہیں، ہم دنیا کے اندر فیملی وکیل رکھتے ہیں، ہم دنیا کے اندر فیملی مشیر رکھتے ہیں، لیکن تمہیں یاد نہیں ہے کہ اس کے بعد ہمیں قیامت میں پہنچنا ہے، رب کے دربار حاضر ہونا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا، ان 10 لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو۔ اللہ سے کہے گا، اللہ میرے دادا ہیں جن پر جہنم واجب ہوئی ہے، میں حافظ قرآن آپ سے کہتا ہوں اس کی سفارش کر دیجئے، آپ اس کو معاف کر دیجئے اور اسے جنت دی۔ ایسے 10 لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ اس لیے اپنے خاندان میں یہ امید کر کے جاؤ آج یہاں سے کہ ہم اپنے خاندان میں ہر 10 کے بیچ کم سے کم ایک حافظ قرآن بنائیں گے، اور بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہم نہیں بنا سکتے تو پھر کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن ہماری سفارش کرنے والا کون ہوگا؟ اس لیے ایک ایک حافظ قرآن ہر گھر میں ہو، اس کی محنت کریں، اس کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کا ذہن بنائیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، جس کے سینے میں آ جائے گا اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں جگہ چمکائے گا، اور کل قیامت کے دن ہماری سفارش ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے ہر گھر کے اندر حافظ قرآن پیدا فرمائیں، گھر گھر حافظ قرآن ہو، گھر گھر قرآن پڑھنے والے ہوں۔ مبارکبادی ہے ان کے ماں باپ کو، مولانا کریم رشیدی کو، ان کی اہلیہ کو اور ان کے خاندان کے لوگوں کو میری طرف سے اور بیٹھنے والے تمام علماء کی طرف سے مبارکبادی ہے کہ انہوں نے ایک قدم اپنے بچے کا آگے بڑھایا اور تکمیل ناظرہ ختم قرآن کی مجلس منعقد کی۔ آج بچے کا آخری سبق ہوگا، آپ سنیں، آپ دیکھیں نا کہ بچہ کیسے پڑھتا ہے۔ سب امید کریں
آج جب ہے نا کہ یہ مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے، لوگ ہیپی برتھ ڈے کی مجلسیں کرتے ہیں، لوگ جو ہے گھروں کی اوپننگ کی بڑی بڑی مجلسیں کرتے ہیں، لیکن کوئی قرآن کے نام پر مجلس نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں جس کے بچے حافظ قرآن بن جائیں، ناظرہ ختم کر لیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کے علم کی سرٹیفکیٹ کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ ایسی مجلسیں قائم کریں اور اپنے بچوں کو حوصلہ دلائیں کہ قرآن پڑھیں اور قرآن کو سیکھیں اور ہمارے بعد قرآن والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ آمین وما توفیق الا باللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ ہم تمام عمل کریں گے نہیں بھئی، اس پر بہت قیمتی باتیں حضرت ہمارے سامنے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مولانا عباس صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، وقت نکال کر کے یہاں تشریف لائے۔ آئیے اب ہم باضابطہ اس چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جہاں جمع ہوئے ہیں۔ تو آئیے اب میں ہمارے مولانا کلیم صاحب رشیدی کے فرزند محمد سرمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا آخری سبق ہم تمام کے سامنے سنائیں۔